السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو نینا کی آدھی ادھوری معافی کے بعد، آدھی ادھوری میں اس لیے کہوں گی کہ اس معافی میں نہ تو شرمندگی نظر آتی تھی، نہ ہی اعتراف، نہ ہی کوئی دکھ کہ اس نے کیا کچھ کیا ہے۔ بس صرف ایک ہی بات تھی کہ میں اپنے بچے کی خاطر، اور وہ بچہ جس کے بارے میں سب کو ہی ڈاؤٹ ہے، اللہ جانے وہ صحیح قسم کے کاغذات تھے، کس کے کاغذات بھجوائے گئے ہیں، کس کا نام لکھا گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ اتنے جھوٹے ہیں، اتنے زیادہ غیر قانونی کام کر چکے ہیں کہ یقین نہیں آتا ہے ان کی باتوں پر۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی بھابیاں جو ہیں وہ پریگننٹ ہیں، اور جو یہ شاہ رخ اجمل صاحب ہے یہ بھی کس طرح کا ہم دیکھ چکے ہیں اس کا کام، کہ جھوٹا انسٹا بنا چکا ہے ستارہ کا۔ تو یہ باتیں سب کے سامنے ہیں اس وقت، اسی لیے ان پر یقین نہیں آ رہا ہے، لیکن چلیں بھائی ایک لمحے کو سچ بھی مان لیتے ہیں کہ سچی ہی بات ہے۔ تو سوائے اس کے کہ وہ اپنے بچے کی خاطر یہ سب کچھ کر رہی ہیں، اور اصل تو سب کو معلوم ہے کہ ان کی کسبل اس لیے نکلے ہیں کہ ان کو بار بار ایف آئی اے جا کر یہ کیا جواب دیں گے، کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ جھوٹی لائے تھے، یہ کنٹروورسی لائے تھے، یہ جھوٹ لے کر آئے تھے، یہ گناہ کر رہے تھے، لہٰذا ان کی معافی میں کافی جھول نظر آتے ہیں۔ ان کی معافی میں سوائے بچے کی بات کے اور کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ ان کو ماننا چاہیے تھا کہ میں غلط ہوں۔ خیر بہرحال ان کی جو معافی تھی، اب ان کی معافی کا تو یہ ہے کہ ان کو آرام سے چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، اور ان کے جس چینل کو انہوں نے غلطی کے لیے یوز کیا ہے اس کا ضرور خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ ان کی معافی کے بعد ایک جو خاتون تھی جن کا نام شاید سائمہ ہے، اور جو دبئی میں رہتی ہیں، جن کے پاس نینو صاحبہ جا کے رکی تھی، ٹھہری تھی، اور ایک بار جب ستارہ دبئی جا رہی تھی تو انہوں نے ستارہ کا تذکرہ بھی کیا تھا، لیکن ستارہ کیا اور ان کا میٹ اپ نہیں ہوا تھا۔ تو یہ خاتون جو ہے خود اپنے منہ سے اظہار کرتی ہیں، اعتراف کرتی ہیں کہ میں اور نینو آپس میں کنٹیکٹ رہتے ہیں، اور میں بیمار پڑی ہوں تو یہ مسلسل میری خیریت پوچھتی رہی ہیں۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ پیچھے میں نے بند کر دیا تھا کیونکہ میں نے ان کو بہت سمجھایا تھا اور یہ مانی نہیں تھی، اور پھر اب جو انہوں نے میری طبیعت کے لیے کیا تو میں اس لیے ویڈیو بنا رہی ہوں۔ یہاں تک تو ان کی بات صحیح تھی، لیکن میڈم جو ہیں وہ منافقت کی مجھے اس وقت مثال نظر آئی۔ اس وقت ان کی باتیں، ان کے الفاظ بالکل بھی میچ نہیں کر رہے تھے ان کی جو بات کہنا چاہتی تھی اس سے۔ بہرحال ان کا کہنا تو یہ تھا نا کہ آپ نے انہوں کو کچھ نہ کہے، اس نے معافی مانگ لی ہے، تو اس بات کو یہ اس طرح بھی رکھ سکتی تھی کہ نینا سے گناہ ہوا، غلطی ہوئی، ایک عورت کی ٹرولنگ ہوتی رہی، ایک عورت 1.5-2 سال سے مسلسل اس پہ اتنا غلیظ الزام لگ رہا ہے، کوئی معمولی الزام نہیں لگا ہے کہ کسی پر تھوڑا سا جھوٹ کا کہہ دیا گیا ہو، تھوڑی موٹی بات، چھوٹی موٹی بات کر دی گئی، بہت بڑا گناہ عظیم ستارہ پہ رکھا گیا تھا۔ تو اس موقع پر ان میڈم کا یہ کہنا کہ یہ خاندان کی باتیں تھی، دوسرے لوگ اس کو گھسیٹتے کر رہے ہیں، یہ تو خاندان میں ہونی تھی، تو ایک نے معافی مانگ لی تو اب اس کو بند کر دیں، اور سب عورتوں کی عزت ہوتی ہے، سڑک پہ بیٹھی ہوئی عورت کی بھی عزت ہوتی ہے، یہ تو کہیں سے نہیں ہے صحیح کہ ایک عورت کی عزت کی خاطر دوسری عورت کو ذلیل کیا جائے۔ تو مجھے یہ کہنا ہے میڈم کہ ایک عورت کے جس کے لیے آپ بار بار ایک اور بات آپ کہہ رہی تھی کہ یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کو صحیح بھی نہیں کہہ سکتے، غلط بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی پھر یہ نینو کی آپ کے مطابق جو معافی ہے کس بات کی معافی ہے؟ جب آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم کسی کو، ستارہ کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے اور صحیح بھی نہیں کہہ سکتے، تو پھر کیوں معافی مانگ رہی ہے یہ؟ کیا اس لیے معافی مانگ رہی ہے کہ اس کا چینل چلے؟ کیا اس لیے معافی مانگ رہی ہے کہ اس کو نہیں جانا پڑے، عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑے، کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں؟ کچھ ہوتا تو پھر یہ آتی نا ڈٹ کر، تو اس کو پول پٹیاں مزید کھلیں گی، مزید ذلیل ہوگی۔ تو کیا یہی سب کچھ چیزیں ہیں؟ تو میڈم کم سے کم آپ تو یہ باتیں نہ کریں، آپ کا اس سے کیا لینا دینا؟ آپ کون سی ستارہ یاسین کے خاندان کی ہے؟ آپ کون سی نینا کے خاندان کی ہے؟ نینا جانے اور ستارہ جانے اور باقی سپورٹرز جانے، آپ کیوں پھدک کے آتی ہیں اور اس معاملے میں کہتی ہیں کہ کسی سے بات نہ کرو، کوئی ادھر ادھر ہو جاتا ہے؟
اب تک ہم نے دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہے کہ ستارہ یاسین کے سپورٹرز کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ انہوں نے جو بات کہی تھی، جو سپورٹ دی تھی، وہ سوچ سمجھ کے دی تھی، اس طرح نہیں دی تھی کہ بس ہواؤں میں تیر چھوڑے جا رہے تھے۔ جیسا کہ ہیٹرز ہیں، انہوں نے بنا دیکھے بنا جانے کسی عورت کو اس کی اتنی گندی غلیظ بات پر آمنا صدقنا کیا تھا، تو وہ لوگ پلٹیاں کھا رہے ہیں۔ ان میں سے جن کو عقل آ رہی ہے وہ پلٹی کھا کے آ جا رہے ہیں، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ ادھر ادھر ہوتے کسی سے بات نہ کرو، مجھے تو خود لگتا ہے کہ آپ کے دل میں ستارہ کے لیے بہت ساری نفرتیں بھری ہوئی ہیں، بہت سارے ایسے آپ کے اندر حسد اور بدگمانیاں پڑی ہوئی ہیں ستارہ کے لیے کہ آپ کو تو یہ تک یقین نہیں ہے، ابھی تک اس کی معافی کے بعد تک آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ پتہ نہیں، ہمیں کیا پتہ کون سچا ہے کون جھوٹا، یعنی کہ آپ اس کا مطلب صاف ہوتا ہے کہ نینا نے آپ سے یہ بات ضرور کہی ہے کہ میں تو بے گناہ ہوں، میں تو سچی ہوں، مگر میں معافی مانگ رہی ہوں کیونکہ میں اپنے بچے کے لیے کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس کو تو آپ کو سمجھانا چاہیے تھا کہ میڈم کہ بچے کے لیے کیا بات کر رہی ہو آپ، اگر وہ ہے غلط ہے ستارہ تو جاؤ جا کے ثبوت دو FIA میں، کیوں اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ اور یہ آپ کہتی کہ جب تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر تم بھی جھوٹی ہو، لیکن نہیں، آپ کو ایک عورت کی عزت کی تو اتنی پرواہ ہے جو الزام لگاتی ہے، جو بنا ثبوت کے گواہ کے اتنا غلیظ الزام لگاتی ہے، آپ اس کو کہتی ہیں کہ اسے معاف کر دو، اسے اپنی زندگی جینے دو، اس کا بچہ ہوگا، اس کا یہ ہوگا فلاں ہوگا، لیکن آپ کو یہ نہیں ہوتا ہے ستارہ کے لیے کہ وہ 1.5-2 سال سے اتنا غلیظ الزام کی سزا بھگت رہی ہے، بن گناہ کیے سزا بھگت رہی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہیں کیا؟ اس کی جان نہیں ہے کیا؟ اس کے بچوں کی زندگی نہیں ہے کیا؟ ان کی عزت نہیں ہے؟ صرف عزت ہے تو اس نینو کی ہے کہ آپ اس کے طرفداری میں ویڈیو بنا لیتی ہیں، ریئیکشن ویڈیو کافی لمبی، جس میں آپ بتانا یہی چاہتی ہیں کہ یہ بہت معصوم ہے اور اس کے بچوں کا مسئلہ ہے، اس کے بچے کا ہے۔ تو کتنے ہی بچے اسی نینو کی کنٹروورسی میں، اسی صدمہ کی کنٹروورسی میں کتنے ہی بچے جو تھے بیچارے مس کیریج ہو گیا ماؤں کا، وہ نہیں تھی کیا؟ ان کی اولادیں نہیں تھی کیا جو آپ لوگوں نے ایسے دلڑے سے، آپ لوگ اس لیے کہوں گی کہ آپ نینو کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور جو بھی کوئی غلطی کو سپورٹ کرتا ہے اس کا مطلب وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو کیوں ابھی آپ کی بیماری اتنی بڑی بری بیماری کہ آپ کا منہ کا کینسر تھا اور آپ اس سے اٹھی ہیں، اللہ نے آپ کو شفا یاب کیا ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، نہ کہ پھر آپ اسی گند بلا میں گھس رہی ہیں جس سے پہلے آپ تھی، موجود تھی، بالکل تھی، کیونکہ آپ اس نینو کے ساتھ تھی اور ستارہ کے خلاف تھی، اور یقیناً آپ صدمہ کے ساتھ بھی ہیں کیونکہ صدمہ نے بھی اپنی کمیونٹی پہ آپ کو لگایا ہے۔ تو اس سے ہی لگتا ہے کہ آپ ملی ہوئی ان دونوں سے ہی ہیں، اور آپ ابھی بھی بات آپ بڑھا رہی ہیں، بات دوسرے نہیں، دوسرے تو بات کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، دوسرے تو چاہ رہے ہیں جو الزام لگائے اس کی بے کنی کی جائے، یہ سرے سے مٹ جائے، سرے سے بما ثبوت یہ بات ثابت ہو جائے کہ ستارہ بے گناہ ہے۔ ہم سب کو تو پتہ ہے، لیکن باقی لوگوں کے منہ پہ تھپڑ مارے جائیں کہ جو تم الزام لگا رہے تھے، ہم تو یہ چاہتے، لیکن آپ پھر آ گئی ہیں اس نینو کی معافی کے بعد، یعنی زہر گھولنے، یعنی گند گھولنے، یعنی کہ اسٹل اسی جگہ پر قائم رکھنے کے لیے بات کو کہ ستارہ جو ہے وہ ہے خراب، لیکن اس بیچاری نینو کو معاف کر دو، اس سے غلطی ہو گئی ہے کیونکہ اس نے انجانے میں کر دیا ہے سب کچھ، اور یہ تو بے گناہ ہے، یہ تو اپنے بچے کے لیے چاہتی ہے، تو اس کو مت کیا جائے۔ یہ اتنی مظلوم ہے، بے بس ہے کہ یہ اپنے چینل کو بیچنا چاہتی تھی، یہ اتنی مظلوم اور بے بس ہے کہ یہ گزارنا چاہتی تھی پارلر چلا کے۔ ارے بی بی میڈم کسی اور کو بے وقوف بنائیں، کبھی بھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ ستارہ کے باقی ریلیٹیو پلس اکبر فیملی ہو، حاجی غلام کی فیملی ہو، یہ سب لوگ جو ہیں کبھی بھی اس چینلز کو YT کے چھوڑ دیں۔ ان کے ہاں کا تو بزرگ حاجی غلام تک سے اس ایک چینل کی خاطر اپنی بیٹی کو بددعائیں دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو پھر یہ آپ کا کہنا کہ بھئی وہ چھوڑ دے گی اور یہ وہ، اور جو ماموں ندیم ہیں انہوں نے سیل کر دیا، ہو سکتا ہے انہوں نے سیل کر دیا، اور 2.5 لاکھ کی بڑی رقم تھی اور ان کا چینل اب چل ہی نہیں رہا تھا، انہوں نے جو گندگی اس چینل پہ گھولی تھی اب وہ چینل بیکار ہو چکا تھا، تو اگر انہوں نے فروخت بھی کر دیا ہے تو ان کا تو صحیح ہے، ان کا بالکل، لیکن اس نینو کے اندر کی اس پہ چینل پہ تو
پھر بھی نہ ہو کر بھی اچھے خاصے ویور ہیں اور اچھے خاصے ان کے سبسکرائبر ہیں، لاکھ سے بڑھ کر ہیں، تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ وہ یہ کہہ رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی، پوری منافقت ہے، پوری جھوٹ کی دکان ہے۔ ہم آپ کو معصوم کہہ دیتے، ہم آپ کو کہہ دیتے کہ آپ بیوقوف بن رہی ہیں، آپ اس کی باتوں میں آ رہی ہیں، لیکن نہیں جی، آپ ایسا کچھ نہیں لگتا ہے کہ آپ بیوقوف بن رہی ہیں، آپ باتوں میں آ رہی ہیں۔ آپ کی باقیہ باتیں جو ہیں جتنی ساری آپ نے کہی ہیں، اس سے صاف دکھتا ہے کہ آپ اس نینو کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور ستارہ کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں۔ آپ اسٹل چاہتی ہو کہ ستارہ اسی گرداب میں رہے اور نینو کو بری کر دیا جائے، ان کو چھوٹا سانڈ بنا کے چھوڑ دیا جائے کہ جو کچھ کرے۔ آپ کی نظر میں ستارہ کی عزت کچھ نہیں ہے، کیونکہ آپ کہتی ہیں ایک عورت کی عزت کی خاطر دوسری عورت کو نہ کیا جائے، تو جی نہیں، کوئی کسی بھی سپورٹر نے ستارہ کی عزت کی خاطر کسی اور کی عزت کبھی بھی نہیں اچھالی ہے۔ عزت اچھالنے والے یہ لوگ خود اپنی ہیں۔ ستارہ کے لیے تو ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ صاف کرو یہ چیز جو تم گند لے کر آئے ہو، اپنے منہ سے اعتراف کرو کہ تم لوگ گناہ گار ہو اور گندے ہو، اور تم لوگ کی یہ گندگی غلاظت ہے جو اس وقت وائی ٹی سے دور ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور تم لوگوں جو دیدہ دلیری سے ہر طرح کے گناہ کرتے جا رہے ہو اور رک ہی نہیں رہے ہو، تو تمہاری سزا ضرور بننی چاہیے۔ اور اس موقع پر سچی بات ہے، ان خاتون جن کا نام شاید سائمہ، ان کی بات سن کر اور میں نینو کی معافی سن کر صاف صاف بات کروں گی طاہرہ سسٹر سے کہ پلیز ان کو نہیں چھوڑا جائے، ان کے چینل تو ضرور ہی ضبط کیے جائیں، بند کروائے جائیں دونوں میاں بیوی کے، اور ان کو اپنی خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی ان کو عادت ڈالنی چاہیے۔ کب تک یہ ستارہ کا نام بکواس لیتے رہیں گے؟ چلتے چلتے میں بات کر لوں ڈی ڈی کی۔ ڈی ڈی جو ہے اپنے آپے سے باہر ہوتا جا رہا ہے، وردہ خان کو برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے۔ ابے تمہاری ہمت ہے کہ تم یہ کرو، تم تو ستارہ کے خود غدار ہو، ستارہ کے وفادار اور سپورٹر بن کے آ جاتے ہو، تمہاری باتیں کھلی ہوئی ہیں، تم کسی کے بھی نہیں ہو، بلکہ میں کہتی ہوں اکبر فیملی کسی کی بھی نہیں ہے، سوائے پیسوں کی، ڈالرز کی ہے، بھیک مانگ کے کرے یا چھین کے کرے یا گناہ کما کے کرے، بس ان کا یہی کام ہے۔ اور انشاءاللہ وردہ خان کا تو بدلہ ملے گا، وردہ خان خود بھی بدلہ لیں گی۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ لائک، کمنٹ، سبسکرائب میرے چینل کو ضرور کر دیجیے گا، مجھے کمنٹ سے بتائیے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔